ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ہم توحید کا امام کہتے ہیں، جنہیں اللہ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین کہا کہ توحید کے امام ہیں، تنہا ایک امت ہے، شرک سے پاک ہیں، کہ اللہ نے بار بار ان کی توحید پر مضبوطی اور شرک سے برات کا اظہار اور اعلان کیا قرآن کریم میں۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی شرک کے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر ہیں، ہماری اولاد توحید پر ہے۔ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، ہمارے اندر بھی، ہماری بیوی بچوں کے اندر بھی کبھی کبھار یہ عین ممکن ہے، ہمیں پتہ نہ چلے، کبھی کسی مسئلے کو سمجھنے میں ہم سے چوک ہو جائے اور یہ شرک بڑی آہستگی کے ساتھ ہماری زندگی میں اور ہمارے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نبی کہتے ہیں باریک چونٹی سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس خفیہ طریقے سے داخل ہونے والے شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب تو مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، یا ہم سب کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی شرک سے اور بتوں کی عبادت سے محفوظ کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ جانے اور انجانے میں، اے اللہ جانے اور انجانے میں کسی طرح سے بھی شرک ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت سے بندہ شرک اکبر سے بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور شرک اصغر سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، توحید پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور شرک کی تمام قبیح شکلوں سے، تمام ظاہری اور باطنی شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے اولاد کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توحید اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے اللہ انہیں سمجھ کر ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔